درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأنت أبيت اللعن ملك العرب وربيعها الذي تخصب به البلاد ورأس العرب الذي له تنقاد وعمودها الذي عليه العباد۔ انت در اصلی مبتدا ہے، ملک العرب یہ خبر ہے، اور ابیت اللعن یہ بیچ میں جملہ معترضہ دعائیہ ہے، یعنی انت ملک العرب، تو عرب کا بادشاہ ہے۔ ابیت اللعن، ابیا بھی کہتے ہیں انکار کرنا، یعنی لعن تان کا تم انکار کیا، معنی یہ ہوگا تو اے بادشاہ سلامت، تو لعن تان سے دور رہے، تو عرب کا بادشاہ ہے، یعنی تو شاہ عرب ہے۔ وربیعها، اور عرب کی سدا بہار ہے۔ ربیع کی جمع آتی ہے ربا، بہار، اور یہاں پر یہ موصوف ہے الذی تخصب البلاد، یہ موصول اپنے صلے سے مل کر کے صفت ہے ربیع کی، اور یہ معطوف بھی ہے، وراث العربی اس کا عطف ہے اسی پر، اور الذی له تنقاد یہ بھی صفت ہے راس کی۔ وربیعها، اور تو عربی کی ہا کی ضمیر عرب کی طرف، یعنی قبیلہ عرب، اور تو اس قبیلہ عرب کی سدا بہار ہے۔ کون سی سدا بہار؟ الذی تخصب به البلاد، خصب یخصب، ضرب یضرب سے آتا ہے سرسبز و شاداب ہونا، بلاد بلد کی جمع، اور تو اس کی سدا بہار ہے الذی تخصب به البلاد، کہ جس سدا بہار کے ذریعے شہر سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ تو بلاد میں مجاز مرسل ہے، کیونکہ شہر جو ہیں وہ شاداب نہیں ہوتے بلکہ شہر والے، تو ظرف بول کر کے مظروف مراد لیا ہے۔ یہ ایجاز حسب مانے تو اہل یہاں پر محذوف مانے، اہل البلاد۔ تو اس عرب کی وہ سدا بہار ہے کہ جس کے ذریعے شہر سرسبز و شاداب ہوتے ہیں۔ وراث العرب، اور رأس کی جمع رؤوس سر، تو سر چونکہ بلند ہوتا ہے تو یہ کنایا ہے سردار سے، اور تو عرب کا سردار ہے۔ کون سا سردار؟ الذی لہ تنقاد، انقاد انقاد یہ باب انفعال سے، جس کا معنی آتا ہے سرخم کرنا، مطیع ہونا، فرمانبردار ہونا، اور تو عرب کا وہ سردار ہے کہ جس کے روبرو اہل عرب اپنے سروں کو خم کرتے ہیں۔ وعمودها الذی علیہ العماد، اور تو عرب کا وہ ستون ہے، یہ ستون بھی یہ کنایا جو ہے بلند و بالا شخص سے کنایا ہے، سردار سے، اور تو عرب کا وہ ستون ہے کہ جس پر تمام ستونوں کا دار و مدار ہے، یعنی وہ عرب کا بادشاہ ہے کہ جس پر تمام لوگوں کا دار و مدار ہے۔ کس اعتبار سے؟ یعنی مدد کرنے کے اعتبار سے، لوگوں کو نوازنے عطا کرنے کے اعتبار سے۔ وما عقلها الذی، یہاں بھی ضمیر عرب کی طرف لوٹ رہی ہے، قبیل عرب کی طرف۔ اب عقل یعقل یہ معقل باندھنے کی جگہ، تو باندھنے کی جگہ اس سے استعارہ طبعیہ کے طور پر یہاں پر مراد لیا ہے پناہ کا، اور لجا یلجؤ پناہ لینا، عباد فاعل یلجؤ کا، اور تو عرب کی قبیلہ عرب کی اے شاہ عرب، تو قبیلہ عرب کی وہ پناہ گاہ ہے الذی یلجؤ الیہ العباد، کہ جس پناہ گاہ میں تمام بندے پناہ گزین ہوتے ہیں۔ والسلف کا خیر سلف وانت لنا منہم خیر خلف، تیرے اسلاف
بہترین اسلاف ہیں، اور تو وانت لنا، اور تو ہمارے لیے منہم ان کا بہترین خلف ہے، ان اسلاف کا بہترین خلف ہے۔ فلن یخبد من سلفہ ولن یہلک من انت خلفہ۔ خمدہ، خمدہ یخمد، یخمد نصر انصر سے، خمیدہ نصر سبھی اسموں سے بھی آتا ہے، یہ جس کا معنی آتا ہے بجھنا، لیکن یہاں پر معنی ہے اس کا ہلاک ہونا، اس کا معنی یہاں پر ہلاک ہونا، دونوں سے دیا، سکتا یسکتو و سکنا یسکنو و ہلکا یہلکو، دونوں سے ہے۔ ہرگز منہم سلف، موصول میں سے مل کر یہ دکھا فائل ہے، ہرگز وہ ہلاک نہیں ہوں گے جن کا، جو تیرے بہترین سلف ہیں۔ وَلَن يَهْلِكَ مَنْ أَنْتَ خَلَفُهُ، اور ہرگز وہ ہلاک نہیں ہوں گے جن کا تو خلف ہے۔ وَنَحْنُ أَيُّ الْمَلِكُ أَحْلُ حَرَمِ اللَّهِ وَسَدَنَةُ بَيْتِهِ، سدنت یہ سادن کی جمع جس کا معنی آتا خادم، اور ای الملک اے شاہ عرب، اے بادشاہ سلامت، ونحن مبتدا اہل حرم یہ خبر ہے، اے بادشاہ سلامت ہم حرم الہی والے ہیں، یعنی حرم الہی کے رہنے والے ہیں، ہم حرم الہی والے ہیں، اور خانہ اور وسطنت بیتہ، اور خانہ کعبہ کے ہم خدام ہیں۔ اشخصنا الیک الذی ابہجک من کشف الکرب الذی قد فضحنا وفد التہنیتی لا وفد المرضیتی۔ اشخصا یشخص باب افعال سے ہے، جس کا معنی آتا ہے کھینچ لے جانا، اور اشخص کا فاعل ہے الذی ابہجہ کا، موصول اپنے سلے سے مرکز یہ فاعل ہے اشخص کا، اور من کشف الکربی جو ہے یہ بیان ہے، الذی کا بیان ہے، اور کشف الکربی الذی جو ہے یہ کشف الکربی بعد والا جو قد پتہ اس کی جو ہے صفت ہے۔ اشخصنا الیک الذی ترجمہ سنے ہم کو کھینچ لے کر کے آئی، الیک اے بادشاہ تیری جانب، الذی کھینچ کر کے لائی، کیونکہ جو جس کا بیان ہوتا ہے ہم یعنی سے ترجمہ کرتے ہیں، ہم کو کھینچ کر کے لائی یعنی من کشف الکربی۔ تو کشف کی جو اضافت ہے وہ مفعول کی طرف ہے، اور کشف کا جو مصدر کی جس کی طرف اضافت ہوتی ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، تو کاف جو ہے یہاں پر فاعل جو کشف کا محذوف ہے، من کشف الکربی۔ اشخصنا ہم کو کھینچ کر کے لے کر کے آئی، الیک تیری جانب، الذی من کشف الکرب، کھینچ کر کے لائی یعنی تیرا مصیبت کو دور کرنا، یعنی تیرا ازالہ مصیبت ہم کو کھینچ کر کے لایا۔ کون سا ازالہ مصیبت؟ الذی قد فضحنا، فضح تو بوجھل کرنا ہے، جس مصیبت نے ہم کو بوجھل کیا، یعنی ہم کو بوجھل کرنے والی مصیبت، تیری تعریف بوجھل کرنے والی ازالہ مصیبت ہم کو کھینچ کر کے لائی تیری جانب، الذی ابہجک، جو جس ازالہ مصیبت نے تجھ کو خوش کیا، یعنی جو تیری لفظی ترجمہ محاورے کا ترجمہ دیکھیں، الذی ابہجک، ابہجہ بھی تو خوش کرنا، جو ازالہ مصیبت یعنی تیرا ہماری مصیبت کو دور کرنا تیرے لیے مسرت و سعادمانی کا سبب ہوگا، الذی ابہجک، جو تیری مسرت و سعادمانی کا سبب ہوگا، یعنی تو ہماری جو مصیبت کو دور کرے گا، اس ازالہ مصیبت میں تیرے لیے مسرت و شادمانی کے راز مخفی معمہ ہیں۔ اشخصنا ہم کو کھینچ کر کے لائے، الیک تیری جانب، یعنی تیرا ازالہ مصیبت، یعنی تیری ازالہ مصیبت ہم کو کھینچ کر کے لائی جس نے ہم کو بوجھل کیا، الذی ابہجک، جو تجھ کو خوش کرے گی۔
وفد التہنیتی، ہم، یہ وفد التہنیتی یہ خبر ہے ونحن کی، ہم تہنیت و تبریک والے وقت ہیں. لا وفد المرضیتی، مرضیتن کی جمع مرضیات مصیبت، نہ کہ تنگ دستی مصیبت کے وقت ہیں. یعنی ہم جو ہیں تیرے لیے باعث مسرت و شادمانی ہیں، نہ کہ باعث مصیبت ہے ہم تیرے لیے. قال، تو بادشاہ نے کہا وَأَيُّمْ أَنْتَ أَيُّ الْمُتَكَلِّمِ، اے ہم کلام تو ان کا کون ہے؟ یعنی جو تو ان کی وکالت کر رہا ہے اپنے وفد کی، تو ان کا کون ہے؟ وَأَيُّمْ أَنْتَ، تو ان کا کون ہے؟ أَيُّ الْمُتَكَلِّمِ، اے ہم کلام. قال، تو اس نے کہا أَنَا عبد المطلب بن ہاشم، میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں. قال، کہا ابن اختنا، یعنی ہماری بہن کا بیٹا، ہمارا بھانجا. قال نعم، تو کہا ہاں. قال ادنو، تو بادشاہ نے کہا قریب ہوئیے. ادناؤ، تو ان کو ادنا ادنی قریب کرنا. تو بادشاہ نے حضرت عبد المطلب کو اپنے قریب کر لیا. ثم اقبل علی القوم، پھر حضرت عبد المطلب اور پھر ان کی قوم کی جانب متوجہ ہوا. فقال، پھر کہا مرحبا و اہلا، یہاں پہ یہ مفعول مطلق ہے، یعنی تمہارے لیے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. صدا مرحبا. وناقتا و رحلا، یہاں پر بھی اس کے مطابق پھر محذوف ہوگا اقدم ناقتا. اور تمہارے لیے اٹھنیاں، رحل کی جمع ارحال، رحال، کجاوے ہیں. مستناخن سہلن، اور تمہاری اٹھنیوں کے لیے کشادہ وسیع ترین میدان ہے. استناخہ استناخ باب استفعال سے ہے، اور ثلاثی مزید فی میں اس میں مفعول کو ضرب بناتے ہیں. ملکن ربحلن، عظیم الشان بادشاہ. یعطی عطان جدلن، یہ اسی کی صفت ہے ربحل کی. ملک موصوف، ربحلن دوسری صفت ہے. یعطی اس میں یہ دوسری صفت ہے ملک کی. یعنی گویا بلاغت کی زبان میں اس میں تنسیق الصفات ہے. تنسیق الصفات اس کو بولتے ہیں ایک موصوف کے لیے دو یا دو سے زائد صفت لانا. جیسے وہ اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. اور تمہارے لیے عطائے کثیر سے نوازنے والا عظیم الشان بادشاہ ہے. قد سمع الملک مقالتکم، بادشاہ نے تمہاری گفتگو کو بغور سماعت کر لیا ہے. وعرف قرابتکم، اور تمہاری نسبی قرابت کو بھی بطریقہ احسن پہچان لیا ہے. اور تمہاری نسبی قرابت کی بھی بادشاہ کو شناخت ہو گئی ہے. وقبل وسیلتکم، اور تمہارے وسیلوں کو بھی بادشاہ نے قبولیت کا درجہ دے دیا ہے. فانتم آل اللیل والنہار، تو تم دن و رات والے ہو. یعنی دن و رات تواتر و تسلسل کے ساتھ تمہارے لیے مہمان نوازی ہے. وَلَكُمُ الْكَرَامَةُ مَا أَقَمْتُمْ، اور تمہارے لیے تعظیم و توقیر ہے جب تک تم قیام پذیر ہو. ما دوامیہ. وَالْحِبَاءُ، اور تمہارے لیے عطیات ہیں. اذا زعمتم، تمہاری روانگی کے وقت. اذا اندہ کے معنی میں. ثم نهضوا الى دار الکرامت والوفود، پھر یہ لوگ چلے گئے الى دار الکرامت والوفود، یعنی کرامت کا گھر، تعظیم کا گھر. لشغر مراد ہے مہمان خانہ. پھر یہ لوگ سب کے سب چلے گئے مہمان خانے کی طرف. اقاموا شہرن، تو یہ قیام پذیر رہے تقریباً ایک ماہ قیام پذیر رہے. لا یصلون الیہ، تو یہ گروہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتا ہے. ولا یأذن لهم بالانصراف، انصراف جانا. اور نہ بادشاہ اس گروہ کو جانے کی اجازت دیتا ہے. ثم انتبہ لهم انتباہتاً مفعول مطلق، پھر بادشاہ کو ان کا دل میں خیال پیدا ہوا. فارسل الی عبد المطلب، تو بادشاہ سلامت عبد المطلب کی جانب اپنا ایلچی یعنی قاصد ارسال کیا، قاصد بھیجا. قاصد مفعول محذوف ہے. فادرا مجلسہ، تو حضرت
عبد المطلب کو بادشاہ نے اپنی مجلس میں بٹھایا، یعنی اپنی مجلس سے قریب کیا، اخلا اور عالم خلوت میں ان کو بٹھایا، تنہائی میں بٹھانا، اور ان کو عالم خلوت میں بٹھایا۔ ثم قال، پھر کہا، یا عبد المطلب، انی مفضل الیک من سر علم، افضل سپرد کرنا، مفضل اصل مفتیون تیار بے دے برقد مطلب یا کے حرکت کو حذف کر دیا، پھر یا میں اور تنوین کے نون میں اجتماع ساکنین ہوا، اس لیے کہ نون ساکنۃ تذر فی النطق لا خط، تو اس میں یار فضیب حرکت مطلب یا کو حذف کر دیا، پھر یا میں تنوین کے نون میں اجتماع ساکنین ہو، اس لیے یا کو حذف کیا، اس کے عوض میں پھر ذات پر کسر لے کر کہا مفضل ہو گیا۔ میں عبد المطلب، میں تجھ کو اپنا ایک علمی راز تیرے سپرد کر رہا ہوں، من سر علمی، اپنا ایک علمی راز تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ ما لو یکون غیرک لم ابح بھی، با ابو ظاہر کرنا، با سے متعدی ہو گیا، اگر تیرا غیر ہوتا میرے پاس تو میں اس راز کو اس کے روبرو آیا ظاہر نہ کرتا، لیکن نہیں تو کما دینا ہو، لیکن میں نے تجھ کو پایا ہے اس کا امانت دار، یعنی میری نظروں میں تو اس راز کا امانت دار ہے۔ فَأَطْلَعْتُكَ طَلِيَةً، تو میں نے تجھ کو اس کے راز پر مطلع کر دیا۔ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ مَخْفِيًّا، طبیعت میں نہ لپیٹنا، محفوظ ہونا، استعارہ طبیعی کی طرح محفوظ رہنا چاہیے کہ وہ راز اب تیرے میزان فکر میں محفوظ و مأمون رہے، حتیٰ یأذن اللہ فی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اجازت نہ دے دے۔ فإن اللہ بالغ امری، تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پہنچانے والا ہے۔ انی اجدو فی الکتاب المکنون والعلم مخزون، کتاب مکنون علم مخزون جزا کی مراد کتاب توریت لی ہے غالباً، میں پاتا ہوں کتاب مکنون میں، پوشیدہ کتاب میں، اور علم مخزون میں، کہ الذی اخترنا، جس علم کا انتخاب ہمارے لیے ہے، ہم نے اپنے لیے انتخاب کیا، انفسنا، جس علم کا انتخاب کیا ہم نے اپنے لیے، وجتنیناہ دون غیرنا، ہم نے اس کو چھپایا، اپنے اس راز کو، اس علم کو ہم نے اپنے غیروں سے چھپایا ہے۔ خبراً عظیما، یہ اجدو کا مفعول ہے، میں پاتا ہوں ایک بڑی خبر، عظیم و خطراً عظیم، عظیم الشان خبر، کیسی خبر؟ فی شرف الحیات، جس میں زندگی کا شرف ہے، اور وفات کی فضیلت، للناس عامت، تمام لوگوں کے لیے، عام طور پر لوگوں کے لیے، والراحت کا کافتاً، کافتاً یہ حال راحت سے، اسی طرح عامت بحال الناس، اور تیرے گروہ کے لیے، ولک خاصتاً، اور خاص طور پر تیرے لیے، خاصتاً بحال لک سے۔ فقال عبد المطلب، تو انشاءاللہ یہ جو سبق چھوٹ گیا تھا، انشاءاللہ یہ جو باقی بچہ کل پڑھا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو فقال عبد المطلب ای الملک، تو یہاں سے جو انشاءاللہ العزیز کل پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو عزیز طلبہ، آپ اس کو یاد رکھیں، محفوظ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔